1947 کو میرے والد صاحب کی پوسٹنگ ایک گاؤں میں تھی جس کا نام مخو ہے. یہ تحصیل زیرہ میں ضلع فیروز پور میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا. اچھا، فیروز پور جو اب انڈیا میں ہے. جی جی. تو وہاں میری 19 جون کو پیدائش ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ اناؤنس ہوا کہ فیروز پور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کی کیا کہتے ہیں باتوں میں آ کے اور کچھ پیسے لے کے فیروز پور کو انڈیا میں شامل کر دیا. اچھا، یہ آپ بیچ میں بتا رہے ہیں کہ پیسے لے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک کانسپریسی ہو گئی. اٹ واز اے کانسپریسی کہ فیروز پور اور پٹھان کوٹ یہ پاکستان میں تھے. مسلم آبادی یہاں زیادہ تھی اور یہ پاکستان میں اناؤنس ہو چکے تھے. لیکن 13 اگست کی رات کو یہ ساری سازش کی گئی اور یہ دونوں حصے انڈیا میں شامل کر دیے. وہاں سے پھر ایک دم سے جیسے گھر تھے، جیسے سامان پڑا تھا، سب کچھ چھوڑ کے وی ہیڈ ٹو موو فار پاکستان. اور کتنے افراد تھے آپ کے دادا کی اولاد میں سے؟ میرے دادا کے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں. اچھا. تو وہ سارا کنبہ جو ہے وہ فیروز پور میں آباد تھا. یہ میرے والد صاحب نوکری کے سلسلے میں وہاں مخو پوسٹنگ تھی. وہاں پوسٹنگ تھی تو وہاں سے ہی ہیڈ ٹو موو لیونگ ایوری تھنگ ان دی ہاؤس. وہ اپنے 2 بچوں اور ایک ہماری خالہ اور ایک ہماری پھوپھی کو لے کے وہاں سے چل پڑے. یہ یعنی پرویز بھائی، آپ یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ فیروز پور کے لوگ اور پٹھان کوٹ کے لوگ، ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں آ رہے. بالکل بالکل. وہ تو جون میں جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا اس میں یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ یہ دونوں شہر جو ہیں پاکستان میں ہیں. اور یہ اچانک افتاد پڑ گیا. 13 اگست کو یہ اناؤنس ہوا اور لوگوں کو سب گھر بار اسی طرح چھوڑ کے وہاں سے موو کرنا پڑا. پھر جیسے ہی موو کیا تو راستے میں شور شرابے شروع ہو گئے، بھی ان کو جانے نہ دو، مار دو ادھر ہی. ماسٹر تارا سنگھ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک آفر کی کہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ انیکس ہو جاؤ، ہم آپ کو پنجاب کی حکومت یا وہاں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے کی اجازت دے دیں گے، سکھوں کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تھوڑا سا ماسٹر تارا سنگھ کا بتائیے، یہ اس وقت واحد لیڈر تھے سکھوں کے؟ اس وقت سکھوں کے لیڈر یہی تھے. اچھا. تو انہوں نے یہ اس آفر کو ٹھکرا دیا اور لوگوں کو وائلنس پہ اکسایا کہ یہاں سے ان کو جانے نہ دیا جائے. تو ان کا قتل عام شروع کر دیا. جہاں جہاں بھی مسلمان تھے انہوں نے ان کا قتل عام سکھوں نے شروع کر دیا. اچھا، لوگ بچا کے وہاں سے نکلنے کی کوشش میں کہ ہم پاکستان میں ابھی جانا پڑے گا، تو وہ ایک قافلے کی صورت میں چلنے لگ گئے پیدل. وہاں کچھ آپ کو بتایا کہ فیروز پور میں کوئی نیبر میں یا اس محلے میں یا وہاں ہندو سکھ لوگ بھی بستے تھے یا مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی؟ ہندو بھی تھے لیکن مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی. جس بنیاد پہ پاکستان بنا وہ یہی تھی کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہ حصے پاکستان میں آئیں گے. تو یہ فیروز پور میں آبادی مسلمانوں کی زیادہ تھی. تو یہ خود قافلے بنائے گئے یا انہوں نے دھکا دیا کہ جاؤ بھائی؟ نہیں، جب قتل عام شروع ہوا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. اب وہ اکٹھے ہوئے تو وہ ایک قافلے کی شکل اختیار کر گئے. یہ قافلہ فیروز پور سے علیحدہ چلا، یہ مخو سے علیحدہ چلا. اچھا. اب یہ ہمیں نہیں پتا تھا، جو میرے والدین بتاتے ہیں کہ ہمارے وہ جو باقی بہن بھائی ہیں وہ کس قافلے میں. جیسے ہی قافلہ تھوڑا سا کوئی 10 میل چلتا ہے اس کے بعد اس پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں سکھوں کے جتھوں کے. اور لوگوں کو قتل عام شروع کر دیتے ہیں. میرے والد صاحب نے سوچا کہ بھی اب جنہوں نے مار ہی دینا ہے تو کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو ختم کر دوں. تو میری ایک بہن اور ایک میں، ایک میری امی، میری خالہ اور ایک میری پھوپھی، وہ خود لے گئے انہیں دریا کے پل پہ. راستے میں دریا پڑتا تھا،
تو اس پل پہ جا کے انہوں نے کہا میں خود تم لوگوں کو دھکا دے دیتا ہوں، بجائے آپ سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو تو میں خود تم لوگوں کو دریا برد کر دیتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آواز گونجی قافلے میں کہ پاکستان آرمی کی گاڑی آ گئی۔ اچھا، تو وہ سکھ جو حملہ آور تھے وہ دوڑ گئے۔ اچھا، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے جان بخشی کی، ہم شاید نہ ہی ہوتے تو اس نے بچا لیا۔ اور یہ قافلہ رمضان کا مہینہ تھا، نہ کچھ کھانے کو ساتھ میرے والدین کے اور نہ ان کے پاس کوئی سامان۔ میرے والد صاحب نے ایک نکر پہنی ہوئی تھی اور ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اچھا، گھر کا سارا کچھ بھی نہیں، کوئی ساتھ نقدی، کوئی زیور، کوئی چیز۔ میں پونے 2 مہینے کا تھا، میری والدہ صرف مجھے اٹھا کے چل رہی تھی۔ تو یہ قافلہ کوئی میرا خیال ہے 15 دن چلتا رہا۔ راستے میں مختلف حملے بھی ہوتے رہے، لیکن یہ قافلہ کافی بڑا ہو گیا تھا، تو یہ قافلہ قصور بارڈر کراس کر گیا 15 دن چل کر۔ بیچ میں بارشیں بھی ہوئیں، تکلیفیں بھی بڑی اٹھانی پڑیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، قافلے میں کسی کے پاس نہیں تھا، تو کہیں سے کوئی مل جاتا تو وہ کھا لیتے۔ تو یہ کرتے کراتے بارڈر کراس کر کے گنڈا سنگھ والا پول سے کراس کر کے سب نے سکون کا سانس لیا اور ادھر قصور آ گئے۔ اچھا، تو قصور میں ابھی ہم سارا خاندان تو کہیں کسی اور قافلے کے ساتھ آ رہا تھا اور ہم کسی اور قافلے کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو یہاں جیسے بارڈر کراس کیا تو وہاں قافلوں کے لوگ مل گئے، جس میں میرے دادا اور ان کے دوسرے بیٹے اور پھوپھیاں، سارے وہ لوگ وہاں ملاقات ہو گئی۔ رہنے کا ذریعہ نہیں، موت کے ڈر سے پھر ہم یہاں لاہور والٹن